الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام الآخر: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ. ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ، ہر طرف تیرا ہی مقام ہے. اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تمام تمہارے لیے. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے
نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ میں کیا مانگتا، میری چولی ہی تنگ تھی، وہ تو کہتے رہے مانگ رے اور مانگ۔ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ پہ چل دیے ہیں، درب بسا دیے ہیں۔ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پہ چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ کوئی کیسے انسان، کوئی کیسے کہ نثار، کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درب بسا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو مسلم رضا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن وارہ و عظم برہانہ و عظم شانہ و جل شانہ بحمد و ثنا اللہ، امام الانبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین، سرور عالم، فخر عالم،
رازدار رب الغلام آمنہ دلال مدینے دے تاجدار بانی اسلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدسۃ حدیۃ تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ محبۃ عاجزانہ درود و سلام نذرانہ بشکر و بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات رب قدوس دی بارگاہ مقدسۃ اندر عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آخر دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوال جلال شیطان لعین دے شر تو دے میں پناہ عطا فرمائے۔ اس طرح احباب تو سن بخوبی واقف ہو کہ مہینہ ماہ ربیع النور یعنی ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ہر طرف بہار ہی بہار ہے، اور اس مہینے دا دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ اس مہینے دی 12 تاریخ امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب الغلام آمنہ دلال مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور دے آن دے نال کائنات اندر بہار آئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے نال ظلم دا اندھیرا ختم ہویا اور اسلام دی روشنی آئی ہے، اور اسلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف آن دے نال اجڑیاں بستیاں اجڑے دل آباد ہوئے تھے، جدی خاطر مولا تعالی جل شان ساری کائنات بنایا۔ اور آخر الزمان نبی خود بھی عظمت والا جڑا دین لے کے آئے ہے وہ دین اسلام بھی عظمت والا، جس مہینے سے آئے وہ مہینہ بھی عظمت والا، جس گھڑی تشریف لے آئے وہ گھڑی بھی تمام گھڑیاں نالو اعلیٰ، جس دن تشریف لے آئے وہ تمام دنوں دا سردار ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ وہ خوش نصیب اللہ دے ولی نے، میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے ایک رات اندر 100 مرتبہ زیارت کا شرف بخشے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالی فرماندے نے کہ لیلۃ القدر نالوں 12 ربیع الاول شریف دی رات زیادہ افضل اور فضیلت والی اور شان والی ہے۔ آپ کو پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ 27 رمضان مبارک نو قرآن آیا ہے اور اس رات اندر صحب قرآن آیا ہے۔ اگر صحب قرآن نہ آتا تو سان قرآن کتنے ملنا سی؟ اس واسطے یہ رات تمام راتاں تو افضل، اے دن تمام دنوں تو افضل، اے مہینہ تمام مہینہ تو افضل۔ ان سمجھو
بزرگان دین فرماندے نے بھیجن والا بھی اچھی شان والا، آن والا بھی اچھی شان والا، جس خاندان آئے وہ خاندان بھی اچھی شان والے، جس دھرتی تے آئے وہ دھرتی بھی اچھی شان والی، جس مہینے دے اندر آئے وہ مہینہ بھی تمام مہینہ تو اچھی شان والا، جس تاریخ نو آئے تاریخ بھی اچھی شان والی، جس دن اندر آئے وہ دن بھی تمام دن تو اچھی شان والا۔ اور جڑی امت عطا فرمائی وہ تمام امتاں تو افضل امت عطا فرمائی، اور نبی بھی اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اگے چل کے وضاحت کراں گا، وقت تھوڑا ہے۔ جس موضوع تے جناب دے نال ہم کلام ہونا ہے وہ جناب دے سامنے میں ایک عظیم البرکت مجدد دین ملت، حامی حق و صداقت، امام الاولیاء، امام الاصفیاء، زبدۃ الاسرار، سرخیل اولیاء، امام العارفین، امام العاشقین، امام المتقین، امام الاصفیاء، عارف باللہ، مرد کلندر، مرد مجاہد، عالم بعمل، ولی کامل، حضور سیدی و سندی مجدد اعظم حضرت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا کلام جناب نے سماعت کیتا، جناب نے نظر کیتا، جناب نے سماعت فرمایا۔ تو جس موضوع پہ جناب دے نال ہم کلام ہونا ہے اس موضوع دا عنوان ہے شان مصطفیٰ بزبان اعلیٰ حضرت۔ شان مصطفیٰ بزبان اعلیٰ حضرت۔ اساں تساں امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کو بیان نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، صرف بارگاہ مصطفیٰ اندر ایک حاضری لگوانی ہے۔ قیامت جدو آواز پوے، آواز آئے، منادی ندا کرے، وہ لوگ کتھے نے جڑے میرے محبوب اسلام دی شان کو بیان کرتے سن یا سنتے سن، انہاں لوگاں کی ذرا ساڈا بھی نہ شامل حال ہو گئے۔ بزرگاں نے مثال دیتی، گل انہیں سمجھو، پھر اس پاسے آنے ہیں۔ حضرت جد انبیاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں دی اولاد شریف نے، جد انبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ اولاد شریف نے، آپ دے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک سلسلہ در چلدا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ نمرود زمانے دا فرعون ہوئے، کافر بادشاہ سے نمرود، انہیں علماء کو تساں واقعہ سنے ہیں، لیکن جڑی وچوں گل کڈن لگا میں بارہا بیان کیتی، شاید تو پھر بھی بھول گئے، دوبارہ پھر دوہرا چھڈنا۔ نمرود نے جناب خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے چیخا بالیا، یعنی آگ جلائی کئی میلاں تکر آگ ایسی۔ وہ آگ جلان دا مقصد یہ سی کہ اللہ دے نبی نو نعوذ باللہ جلا دینا ہے، لیکن انہوں یہ نہیں پتا کہ مردودہ تیرا نام مٹ جانا ہے، قیامت تک ابراہیم دا نام ممبر تے بولیا جانا ہے۔ بزرگ فرماتے سن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیسے مجھے جس سے روشن خدا کرے۔ اور مردودہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خود نہیں آئے بلکہ رب نے بھیجے آئے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگے کینے چھو سکتے جیسے کہ جنہ دی پیشانی مبارک نور محمدی جگمگا رہے سے، اور ظالمان تو اپنے بٹھا پائے ہے،
اج بھی ممبر رسول تے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جد انبیاء دا بولدا ہے، بچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لیندا ہے۔ اس بات سے نہیں جانا، وقت کافی لگ جانا ہے کیونکہ یہ موضوع نہیں، گل کرنے کا مقصد صرف مثال سمجھانی جنہیں بزرگوں نے جتنی ہے جناب نے کوشش گزار کرنی ہے اور جناب نے غور دے نال سماعت کرنی ہے۔ چیخا جدو جلایا گیا کئی میلاں تک، کئی جانور ایسے بھی سن جنہوں نے پھونک مار کے زیادہ کرن کی کوشش کی تھی، کئی جانور ایسے بھی سن جڑے بجھان والے سن۔ انہاں بجھان والے جانوراں دے وچوں پرندیاں دے وچوں ایک پرندہ ہویا ہے، بزرگاں نے جڑی مثال دیتی ایک چڑی ہے، چڑی عام جڑی اڑدی ہے، یہ چڑی بھی اگ بجھان والے پرندے چوں پرندہ سے اپنی چڑیاں نو کہن لگی کہ چڑیو ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے چیخا جلایا گیا ہے، بالیا گیا ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں اس واسطے ٹھوس پنجابی بولنا تاکہ ہر بندے نے میری گل سمجھ آئے۔ چیخا جلایا گیا ہے، آگ جلائی گئی ہے۔ نمرود نے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو داخل کرنا ہے، کیوں نہ ہوئے اساں اپنی چونچ دے اندر پانی لے کے بجھا نہ چھڈیے۔ چڑیاں ساریاں بولیاں کہ اینی اگ وسیع اینی میلاں تے پھیلی ہے تے ساڈے ایک چونچ گھٹ پانی دا آنا ہے، وہ نال لا کے کی بجھنی ہے۔ چڑی کہن لگی او چڑیو پتہ مینوں بھی ہے، پتہ مینوں بھی ہے، ساڈے ایک گھٹ دے نال اگ نہیں بجھنی، لیکن قیامت والے دن جدو نہ بولے گا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے جڑا چیخا جلایا گیا سی وہ جڑے اودی اگ بجھان واسطے کیڑے کیڑے بندے سن تے ساڈا نام بھی بول پوے گا۔ دیر نہ کرو چلو، دیر نہ کرو چلو، اڑو پانی لئیے۔ چڑیاں نے اپنی اپنی چونچ دے اندر چڑی نے پانی لیا کے جدو چیخے دے کول آئیاں نے، چڑی نے اپنے منہ چوں ایک جڑا قطرہ پانی دا سی جدو سٹیا ہے، مولا تعالی جل شانہ نے اس پانی دا بھی مل پایا۔ رب نے فرمایا ہے آگے میرے ابراہیم تے ٹھنڈی تے سلامتی علی ہو جا، ابراہیم تے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اگر رب کریم اگر چڑی دے ایک پانی دے گھٹ دا اگر مل پا سکتا ہے، وہ چڑی ہے جیسا دا پھر بھی اشرف المخلوقات انسان ہے، حضور دے غلام ہے، امید ہے کہ رب ذوالجلال ساڈے تے بھی کرم فرما چھڑے گا۔ بزرگ فرماتے سن نا یہ سرکار کا در ہے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کرم ہے ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، جو لوگ کہتے ہیں کرم ہے ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، مانگ رے اور مانگ رے اور مانگ، بحث نہ کر ہوش میں آ۔ فرمایا ڈڈیل ملا نہ بن، ٹکریل نہ بن، حضور دا گستاخ نہ بن، حضور دا غلام بن، بحث نہ کر ہوش میں آ، کچھ اور بھی مانگ۔ دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ دے نہیں سکتے، مانگ رے اور مانگ۔ میں کیا مانگتا، میری جھولی ہی تنگ تھی، وہ تو کہتے رہے مانگ رے اور، میری جھولی ہی تنگ تھی وہ تو کہتے رہے مانگ رے اور مانگ۔ اس بات سے اساں حضور دی شان تو بیان نہیں کر سکتے،
بیان تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب ورگے بیان کر سکتے نے یا شرک پور دا بادشاہ میاں شیر ربانی بیان کر سکتے یا تاجدار لاہور خواجہ اجمیری یا ہندوستان دا بادشاہ خواجہ اجمیری داتا علی حجویری ورگے بیان کر سکتے نے یا قبل عالم نور محمد المہاروی ورگے بیان کر سکتے ہیں ایسا دا صرف بارگاہ مصطفیٰ اندر نظرانہ پیش کرنا ہے کہ جتھے دوسرے لوگاں دا نام بولے گا شاید ذرا ساڈا بھی بول جاوے توجہ ہے وہ جاگ دے ہو ہاں ساڈا نبی سارے نبیاں دا سردار بن گیا ہے تاجدار گولڈا فرمانے سن سب سے اولا سب سے فرمانے سن ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ان تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سارے انبیاء حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دلائے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کائنات سردار نے لیکن تمام انبیاء دا سردار ساڈا نبی ہے کون ہے ساڈا نبی ہے حضور السلام حضور دی شان نہیں بیان کر سکتے حضور دی شان بزرگان دین بیان کر سکتے سن ایسا تو صرف بارگاہ مصطفیٰ اندر میں نظرانہ پیش کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا سی کہ شان مصطفیٰ بس زبان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمانے سن ان کی مہکن دل کے ان سے کھلا دیے ان کی مہکن دل کے ان سے کھلا دیے جس راہ پہ چل دیے گونجے بسا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام انہاں دا ترجمہ کنز الایمان پڑھ کے بندے دا ہو جاندا ہے تازہ ایمان اب آگے فرمانے نے ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں جس راہ پہ چل دیے ہیں گونچے بسا دیے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرمانے نے میرے آقا علیہ السلام جدو تشریف لے آئے بہاران اندر بہار آگئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدر بھی گئے نے سرکار علیہ السلام دے جان دی خشبو انج پھر لیے جتھے ظلم سی اتھے نور آیا ہے جڑے غم زدہ دل سن انہاں دے دل آباد ہو گئے نے جنہاں دلان دیاں کلیاں بن سن کھل گئیاں نے یہ 61 سالی سی سبزہ ہو گیا ہے بہاران اندر بہار آگئی عظیم و برکت مجدد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ پہلے مصر فرمانے نے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں فرمایا میرے معمول السلام
جس گلی جس محلے جس جگہ تو گزرے نے انج خوشبو دے حلے آئے نے بزرگان دین فرماتے نے میرے آقا علیہ السلام جس جگہ تو ایک دفعہ گزر گئے نے 40 دن ہو تو خوشبو ہی آتی رہی ہے اتو خوشبو ہی آتی رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماندے نے اساں جدو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کرنا ہوندا سی نا ادا اساں کدے کسے کو نہیں پوچھیا سی کہ یار محبوب علیہ السلام کدھر گئے نے اساں خوشبو دے ذریعے پہچان جاندے سن جتھوں جتھوں خوشبو آندی سی اساں اسے گلی جاندے ساں جے ویکھدے ساں تے مدینے دا تاجدار مل جاندا سی ایک صحابی رسول فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دی تلاش جو نکلیا وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی نا ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ پہ چل دیے ہیں بس اونچے بسا دیے ہیں جس راہ پہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں اے تیرے سامنے جڑا کلام رکھیا کسے ڈھڑیل ملا دا نہیں رکھیا حکومتی ملا دا نہیں رکھیا امریکہ دے ریال ڈالراں تے سعودیاں دے ریالاں تے پڑھن والا ڈھڑیل مولوی دا کلام نہیں رکھیا اے اس مرد مجاہد دا کلام رکھیا ہے جن نے اپنی قلم دے ذریعے پوری دنیا نو وقت پا چھڈیا سی عرب دے ملا بھی انگوٹھے ٹیک گئے سن واقعی احمد رضا ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اج دے ملا دا آخر دینا نا جی حضور سے مانگنا شرک ہے لکھ لانا میں کہتا ہے جمن تے بھی لانت ہے تو نہ ہی جمع جاتا چنگا سی او ظالمہ میں کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرمانے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد فرمایا ساری کائنات رب دی رضا چاہتی ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت جبار تشریف لے آئے فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے مقابلے چاہے رب نے بھیجا یہی فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے اختصار دنا لاز کر رہے ہیں وقت تھوڑا ہے مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نو چیخے اندر یعنی آگد اندر جانا پیا یہی عرض کیتی مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو ذبح ہونا پیا عرض کیتی مولا جو تیری رضا وہی میری رضا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام زندہ آسمانہ تے اٹھائے گئے یہی عرض کیتی مولا جو تیری رضا وہ میری رضا مسلمانہ دل دے کنہ دے نال سن جدو واری آئیے میرے تے تیرے پیارے حبیب مکرم آمنہ دلال مدینے دے تاجدار بانی اسلام رازدار رب العلا علیم کل خبیر کل مختار کل سلطان انبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی رب نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چلے جا میرے محبوب نو میرا سلام بھی آکھی سلام آکھن دو بعد آکھی کہ محبوبہ رب فرمان لے انہیں بھی انبیاء آئے نے سارے میری رضا چاندے آئے نے میں اپنا قانون قدرت بدل چھڑے آئی خود خدا ہو کہ میں تیری رضا چاہنا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور اللہ نے زبان دیتی بولو ایک گالا آواز سے نہیں دیتی خدا کی رضا اٹھی بولو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد حبیبہ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے یہ نمازہ میں 50 فرض کیتیاں نے حبیبہ یہ تو 5 آخنا ہے تو میں 5 ہی کر چھڑنا بول دے نہیں جی حبیبہ یہ تو 5 آخنا تو میں 5 کر چھڑنا ہوا اس واسطے میرے معاملی اسلام جس گلی جس بستی گزرے ہیں جتنے بھی گئے نے اے کونچی بسا دیتے نے آقا علیہ السلام دے آن دے نال آن تو پہلا 4 سالی ایسی اور قربان جاوا میرے آقا علیہ السلام جو دنیا دے تشریف لے آئے عرب دے وچوں 4 سالی مک گئی ہے اما حلیمہ سعدیہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان نے آپ فرمانیاں نے میں جدو اپنے قبیلہ بنو سعد تو چلی نا مکہ شریف بچے لین واسطے آئی، واقعی تفصیلی پھر انشاءاللہ عرض کراں گا، اشارہ کرنا مقصد ہے۔ جدو آئی تے میری اونٹنی کمزور سی، ساڈے گھر اندر دیا کوئی نہیں چلتا سی، یعنی چراغ نہیں جلدا سی، قحط سالی ایسی کنے کنے دن بھکھے سو جاندے ساں، بکریاں دے تھڑاں چ دودھ کوئی نہیں سی، قحط سالی ایسی۔ جدو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے واپسی گئی نا، او میری اونٹنی او ڈاچی جڑی چل نہیں سکتی سی، میں سارے تو بعد مکے چ چلیاں، ہجے باقی والیاں دائیاں رستے چ سن تے میں اگے انہاں نو کراس کر گئیاں، دائیاں پوچھتیاں نے حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، بڑا پیسہ آ گیا ہی، وقت تیرے دیو سی کہ تیری اونٹنی تیرے ڈاچی دا چل نہیں سکتی سی، کمزور سی، بھی رستے تینوں ساہ کٹنا پیندا سی، کٹدی سی، اج تو ساریاں تو اگے چلے گئی ہیں، سواری بدل لئیے، اور قربان جاواں میری تے تیری ماں اماں حلیمہ سعدیہ بولی عرض کر دیئے، انہوں عرض کر دیئے، او دائیو سواری نہیں بدلی، سوار بدلے آوے، سواری نہیں بدلی، سوار بدلے آوے۔ اب فرماندے ہیں میرے آقا علیہ السلام جو تشریف لے کے گئے، میریاں بکریاں نے تھڑا جدد کثیر ہو گیا، او عالم فرمایا کونچے بسا دیے ہیں، دودھ کثیر ہو گیا، بے شمار دودھ ہو گیا، اور پہلا دیا یعنی چراغ کوئی نہیں چلتا سی میرے گھر دے اندر۔ حضور صلی السلام جو تشریف لے کے گئے نا، میرا سارا گھر دا گھر ہی روشن ہو گیا، میریاں نال دیاں آ کے ہمسائیاں پوچھتیاں نے حلیمہ بڑا پیسہ آ گیا، بڑی امیر ہو گئی ہے، اگے تیرے گھر چراغ کوئی نہیں چلتا سی، ہن تو ساری رات بند ہی نہیں کرنی ہے۔ تے قربان جاواں اماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں، بی بیو قسم لے لو جدو دا میں محمد نے اندر کدے چراغ جلایا ہی نہیں، بول دے نہیں جی، جدو دا میں آخر زمان امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آئیاں، قسم لے لو کدے چراغ جلایا ہی نہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ہی اینا سیڑا ساری کائنات نو روشن کر رہے سی۔ تاجدار گولہ نے فرمایا سی نا، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، اور سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق دنیا کتھے جا۔ تو آقا علیہ السلام نے آن نال بہار اندر بہار آ گئی، میرے معمول علیہ السلام جدر بھی جاندے سن خوشبو مہکدی سی۔ ایک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں نماز فجر پڑھ کے آقا علیہ السلام دے نال مسجد نبوی شریف تو باہر نکلیاں، بچے لین بڑا کے کھلوتے سن، سرکار کو پیار لیندے سن، سرکار کو پیار لیندے سن۔ میں نا مولا تیوں بال ویکھ کے ڈر جائے، اتھے تیری داڑھی لتاں جاندی پئی تے بال آکھدے پتہ نہیں کیڑا جن بھوت نس پیا، پھٹے منہ تیرے تے تو آکھنا حضور دا میلاد منانا جائز نہیں۔ اور ظالما میں کہا 14 اگست آوے تے لوگ 14 اگست نہ منان، وہ پاکستان دا دہشت گرد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیان، ساری کائنات نو پتہ چلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیان، اور میں نے ظالمہ اینا ظلم عظیم، امام الانبیاء عیسیٰ دے بھی امام آخر الزمان نبی تشریف لیان تے شرک تے کفر دے فتوے لا کے جانا ڈب نہیں مرے ہیں، تیری ماں وٹا جملے دے چنگا سی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آندے نا کائنات دے اساں تساں کوئی نہیں آنا سی، اب بول دے نہیں جی، تساں نے کوئی سنی بنو جن نے لایا گلی وہ دے لے ڈر چلی۔ انہوں نے کہا جو صلی اللہ علیہ وسلم دا اساں میلاد منانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن ساری کائنات میں پتہ چل جاوے،
وہ جو شرک دے بدعت دے فتوے نہیں. پاکستان 14 اگست نو بنے ہیں 14 اگست میں انہاں دے بقول 14 نو بنے، ویسے تو 15 نو بنے ہیں، 14 نو جی بنے ہیں. اگر 14 اگست کوئی نہ مناوے پاکستان کا وہ دہشت گرد ہے. میں آخنا ملا جے تو ربیع الاول نہ بناوے تو تاریخ اسلام دا دہشت گرد ہے. لیکن ربیع الاول انج منانی جویں صحابہ نے منائی ہے، انج نہیں منانی جویں ڈڈیل ملا سملی والا بنائی ہے. ہن تا جناب آندے بل ہی پاس ہو گیا منڈے منڈے نال تے کڑی کڑی نال شادی کر سکتے. بابا بل پاس ہو گیا ہے، کتنے بیٹھے ہیں ہوں؟ ماں بل پاس ہو گیا ہے. یہو جے کتے بل یہ میلاد منان ہے. ابو جہل نے بھی میلاد منایا سی لیکن جہنم میں سڑدا پیا. اور میلاد صدیق اکبر نے منایا ان منا، پھر ویخ معبول اسلام آتے ہی آ جانے گے. ملا نے پہنے کہنا سنا مولوی او بولو، آنے جی بیچ جاواں گے تے بولیں گے نا مولوی صاحب، بیچ لگاں گے تا بولاں گے. جدو لگ گئے نے میں کہا ملا جی ہون بولو. آندا مولوی خیر ہی مسے مسے لگے ہیں کڈانا ہی لعنت پوی. میں کہا ڈیڈ کنا. تا اقبال نے فرمایا، اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالی ایسی نا، وہ بول اٹھیا ہوندا سی دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. بول دیو کلندر بولیا کلندر وقت دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. اے مسلمان فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم. آندا مسلمانہ او ڈڈیل مولویا فیصلہ تیرے کو لئیے، دل رکھ یا ڈڈ رکھ. انہاں نے اگے ڈڈ رکھے ہیں. میں کہا ڈب نہیں مرے ہیں. جدو بل پاس ہو رہا سی تو تھے بڑے میں لگتا پیا. ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. او میں کہا انہاں دا قصور نہیں، ان کا بانی، ان کا دادا جان، ان کا پردادا جان سر سور اعظم کتا. میں اس لیے سر سور کو کتا کہتا ہوں، اس نے میرے آقا اسلام کی گستاخی کی ہے. اس نے کہا سرکار بڑے وحشی ہے. میں کہنا کتیا تو ایسی جڑے بل پاس کرنے والے سن نا، یہ کوئی بخاری مسلم پڑھنے والے نہیں سن، یہ ساری انگلش پڑھنے والے سن، انگریزی جدید ترین. ان کا بابا بولا بابا سر سور اعظم جس کو ہماری سکولی قوم کہتی ہے، وہ ایک عظیم لیڈر تھا. میں کہ مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا میں تیری بصیرت تے قربان جاواں، تیری قبر تے لکھاں سلام بھیجاں. آپ نے فرمایا سنیو ہے جڑا سر سور نو کافر مننے، جڑا کافر نہ مننے سنی نہیں، وہ لاکھ میلاد کراوے. اب میں نے ملا خدا تینوں چکے تو آل حضرت کم از کم فتویٰ تا سنا چھڑدا. ڈڈ رکھے ڈڈ، اللہ نے مہربانی سا ڈڈ نہیں رکھیا سا دل رکھیا. تو بزرگ فرمانے نے جیڑا بندہ اگے دل رکھے نا سرکار نہ ایتھے غریب ہون دیندے نے تے نہ اگے. یہ سر سور کی بات سنیں پھر آگے چلتا ہوں. ان کی کتاب ہے خطوط سر سور، سر سید. میں اردو نہیں پڑھے نا، سکول نہیں پڑھے، آج بات میں آتا بھائی. وہ کہتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ سکول والوں یہ دیکھو آپ کے جد امجد فرما رہے ہیں سر سور. وہ کہتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی تصور کرنا چاہیے پیٹ ڈڈ. گل سمجھ آئی؟ پنجابی سمجھو. پیٹ ایک ایسی چیز ہے دین جائے یا رہے. کیا خد ہے بولو. اور ڈڈ شریف ایک ایسی چیز ہے دین جائے یا رہے، خدا ملے یا نہ ملے، اے دوزہ گلا بھرینا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ سر سور.
بانی انگلش بولا تو میں کہا جنہوں نے بل پاس کیتا ہے تعلیم ہی وہ پڑھی ہوتا دین جانا تو جاوے خدا ملے یا نہ ملے ڈیڈ بھرنا چاہیے میں کہا انہوں کی یہ آخر سرکار کی شفاعت ہوئے یا نہ ہوئے بھویں جنت میں جائیے اتنے تو ڈیڈ بھر لئیے نا. یہ کس نے کہا؟ سرسور نے کہا. اس کی اگلی کتاب خطوط سر سید افکار سر سید اس میں کہتا ہے تعجب کی جا ہے نال ناندے نال گلہ بھی کر گیا ہوں تعجب کی جا ہے جو یہ تعلیم پاتے جاتے ہیں ان سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان کی آخدہ پہ ہے. یہ مولوی تو انہوں شیطان آخر تو کہنا ہے میری چھٹی کرا دیو سانو شیطان آخدہ سی شیطان ہے. میں نے کہا یہ آپ کے جد امجد بانی تعلیم انگلش کا بانی اس نے کہا تھا جن تعجب کی جا ہے جو یہ تعلیم پاتے جاتے ہیں جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ بدترین وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں جن کو نہایت ہی شدت مند سمجھا تھا آخر وہ شیطان معلوم ہونے لگے. ہوتا ہے جنہوں میں نہایت ہی چنگا سمجھا سا جدو میں دیکھے تو شیطان تھے لگ گئے نے تو سرکار جڑا بل پاس کیتا وہ شیطانہ نے کیتا رحمانہ دے بندے انہوں نے کیتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مناوے میں قسم با خدا کر کے آنا میرے آقا علیہ السلام انہوں ایتھے بھی نوازن گے تے اگے بھی نوازن گے. میلاد انج منانا ہے جی میں شیر ربانی نے منایا ہے جی میں شیر ربانی نے منایا ہے. ادوار سے دیکھنا یار اسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کنی بے وفائی کیتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک مقام تے لکھیا میں ادھر نہیں جانا چاہتا وقت تھوڑا ہے. فرمایا بے گناہ اساں کرنے ہیں ان بولو وہ حاجی نواری نہ بولو بولو گناہ اساں کرنے ہیں حرام اساں کھانے ہیں سود اساں کھانے ہیں رشوت اساں کھانے ہیں یتیماں دا مال کھانا لے اسی غریباں دا مال کھانا لے اساں اور غریباں دی زمیناں تے قبضہ کرنا لے اساں سارا کام اساں کرنے ہیں. انج نہیں تو اللہ نے فرمایا قیامت دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پین گے اپنی امت بخشان دی خاطر کی. اور ملا اٹھ کے اندر حضور کے میلاد منانا حرام ہے. میں کہا تیرے پیو دا نہیں منا رہا ہے امام الانبیاء کا منا رہے ہیں. میں کہا کتے کھان والی قوم ساری زندگی حرام تو کھاویں سود تو کھاویں رشوت تو کھاویں زنا تو کریں گناہ تو کریں نمازہ تو چھڑیں روزے تو چھڑیں ہر شے ہڑپ کر جان تے قیامت ال دن میرے آقا علیہ السلام تیری خاطر رو رہنے او ظالمہ اینا ظلم عظیم لکھ لعنت اس مولوی دی زندگی دے جڑا آکھے حضور دا میلاد منانا شرک ہے. اور ہے لعنت کے نہیں بھیجو سارے جنے جے اتفاق رکھ دے اس ملا تے لعنت جڑا حضور دا آکھے میلاد منانا شرک ہے. ایک ملا اٹھا کہ حضور کا میلاد منانا شرک ہے. میں کہا لعنت پوی تیرے تے وہ جڑا مندر چ گئے ہیں داتا صاحب دے دربار دے چاول کھانا مشرکانہ طریقہ ہے. نہیں ایسا نہیں کھمدے. میلاد شریف دے چاول تے حلوہ کھانا حرام ہے. تے میں نہ ظالم ہاں جڑا عیسائیاں نے مندر تو چاں ٹپ کے آئے ہیں تے بسکٹ تے نمکو دال کھا کے ملا دس او کیڑی قرآن حدیث جو کٹ کے لے آیا جڑے آخ دے نا جی میلاد منانا شرک ہے تے میلاد دے چاول کھانا حرام ہے. انہاں دا وڈیرا گیا ہے وڈیرا وہ مندر جو کالی مندر ہے اتھے گیا ہے میرے کو مکمل او دے باؤ ڈاٹا موجود پہ ہے باقاعدہ دی ویڈیو بنی ہے میرے کو ہے. اگر کسی نے کوئی اعتراض ہوئے جمعے تو بعد میں نال بہ جاوے حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ میں کدے نہیں بولیا میں پورے حوالے دے نال بولنا. اقبال نے کہا تھا نا مسلمان تحقیقی ہوتا ہے تو میں تحقیق کر کے بول رہا ہوں جی چاول کھانا انہوں کے سوال کیا میلاد نہیں میلاد چاول کھانا حرام ہے. تو میں کہا ظالمہ اور عیسائیوں کا جڑا مندر ہے گیا اتنے جا کے جڑی چاہ ٹپھی ہے بسکٹ نمکو دال کھدے نہیں پانی پیتا ہی وہ میں کہا کہ قرآن حدیث تو کرنا ہے. ایک اور کرتا ہے وہ یاروں میں رویا وہ گھروں میں رویا وہ ایسے رویا حضور کا میلاد منانا جائز نہیں. ہوں تارے کے دلیل آنے اور لعنت پر بھی میں کہا تو گرو نانک دے دربار سے اتھے گیا ہے اتھے جا کے نبی مسلمان ہے لاکھ لعنت ہے. میں کہا داتا صاحب دربار سے سجائیے تو مشرک ہو جانے ہیں. تو گرو نانک دے دربار سے گیا تو تھے پکا مسلمان بن گئے.
اب بولتے نہیں مسلمانہ ہوش کر جاگ، تیری عرشائی لٹ کے لے گئے ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کر بے گناہ آسان دے دوساں کرنے ہیں، قیامت تل میرے آقا علیہ السلام ساڑھی خاطر رو پہن گے۔ حضور کی دی خاطر رون گے؟ او بولو اے مسیح والے جاگ دئی ہو، کی دی خاطر رون گے؟ خوشی بولو، کی دی خاطر رون گے؟ امت دی خاطر رونا ہے۔ گناہ امت نے کیتے نے، زنا امت نے کیتا ہے، غریبانہ مال امت نے کھالا ہے، رو کون رہا ہے؟ نبیوں دا امام کہ دی خاطر رو رہا ہے؟ امت دی خاطر رو رہا ہے۔ امت نے حضور دے نال اے وفا کیتی ہے، جمعہ پڑھنے سے ٹائم دے ٹائم آنے ہے تاکہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی سانو گل نہ لب جاوے۔ اینا ظلم عظیم یار، گناہ آساں کیتا، زنا اس قوم نے کیتا، برائیاں اس قوم نے قد کیتیاں، انہیں اپنی بھی بہن نو ننگا کر کے بدار اس قوم نے گلیا، اور قیامت تل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دی خاطر رون گے۔ سب تو اعلیٰ چیز جڑی ہوندے نا بندے دی سر دا امامہ ہوندا ہے۔ بول دے ہو او جاگ رہے ہو، انج نہیں، ان مثال سمجھو عام کسے بندے دے نال بندے دی اونچ نیچ ہو جاوے، بلارا ہو جاوے تے بندے وچ بہ کے جدوں سلح کران جاندے نے تے جی دی غلطی ہوندی ہے، جی دی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تا فراء الورا، حضور صرف اپنی امت دی خاطر سارا کچھ کرن گے تے حضور دی امت نے اپنے نبی نال وفا کیتی ہے۔ قیامت تل دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا امامہ شریف، او امامہ جس تے فرشتیاں نے پتہ نہیں کنی مرتبہ درود شریف پڑھے ہیں، سرکار او اپنا امامہ شریف سر تو اتار دیں گے، امت دی خاطر رب دے سامنے سرکار اپنا سر مبارک بھی ننگا کر دیں گے۔ توجہ ہے او مسلمانہ، تو سوں گئے ہیں ستا ہے ہون آگا دے مولوی صاحب مسئلہ دسو، میلاد منانا جائز ہے؟ میں کہا کرسمس منانا جائز ہے تو پتر دی خوشی کرنا جائز ہے؟ ہاں وہ جائز، اللہ نے میرے پتر دے۔ اور میں کہا رب دا قرآن فرماتا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ دے فضل دے ملن تے خوشی کرو، تے رب دا فضل کیڑا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گران دی ہے۔ دس مسلمانہ ایس تو بڑی گل ہے، قسم با خدا جدو ایک گل پڑھنے ہیں نا رونا آ جان ہے کہ گناہ آساں کیتے، نمازاں آساں چھڑیاں، روزے آساں چھڑے، حرام مال آساں کھادا، یتیماں دا مال آساں کھادا، لوگاں دی زمیناں تے قبضے آساں کیتے، لوگاں دی ریڑیاں تو فروٹ چوری چک کے آساں کھادے، لوگاں دی دکاناں بن کے چینی دے توڑے اس قوم نے کٹے۔ ایک قوم کی ذاتی سانو پتہ نہیں، دیکھنے والے تو قیامت کی نگاہ بھی دیکھتے ہیں، دالاں نے توڑے اس قوم نے کٹے، نہ دال آ کے پیٹرول اس قوم نے پوایا اٹھا ہے، اس قوم نے دغا بازی اس قوم نے کیتی، 500 دا پیٹرول پوانا ہوئے تو 100 دا پا کے دے وے، حرام اس قوم نے کھادا۔ رو قیامت دن میرے آقا علیہ السلام امت دی خاطر پہن گے، آکھن گے مولا میری امت کو بخش دے۔ اس امت نے نبی نالے وفا کی دیا دی ملاد منانا جائز ہے۔ میں ایک مولوی کو لگیا ڈٹھے من جہنم میں جاوے ہو ملا، یہ تم ہی ہوتی تائید کرنا تو میں دعا کرنا تم ہی جا۔ ملاد منانا جائز ہے؟ جی دیکھو جی ملاد منانا شرک ہے، لکھ لانا دینا کا شرک ہے، جمن دلانا ملاد منانا شرک ہے۔ ظالمہ تیری شادی جس دن ہوئے اگلا دن آوے تو سال گرہ منانا جی ایس دن میری شادی ہوئی، تے حضور دے جو ملاد دے باری آوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے بلا کون رویا؟ حدیث جاندہ ہے شیطان رویا سی۔ ہون جدو حضور دی آمد قریب اندینا تے شیطان دے بھائی چیلے چمچے کرچے او دے پیر بھائی روندے نے، لیکن حضور دے جڑے غلام جڑے صدیق اکبر دے منن آلے نے او خوشیاں مناندے نے، وہ یہی آخدے نے سونیا اساں اپنی استعداد دے مطابق حلال پیسیاں تے تیرا ملاد کراواں گے۔ حضور فرمانے نے عرش والے فرش والے سب تے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، محبوبہ کس منگتے نو ناموڑی خزانے سارے تیرے۔
جی تیرا ذوق ہوئے تو سر لا کے پڑھ دے وہاں ٹائم ہو گیا ہے عرش والے فرش والے بول جڑا حضور دا دیوانہ پڑھے گا جڑے میں بھی نگاہ رکھ کے بیٹھا کیڑا نہیں پڑھتا عرش والے فرش والے او دیوانے سارے تیرے نے حضور دے دیوانے ہے کہ نہیں ہے ہاتھ چک کے آپ عرش والے فرش والے او دیوانے سارے تیرے نے محبوبہ کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے محبوبہ کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے خزانے کے دینے رب نے دینے رب نے اپنے حبیب نو عطا کی دینے کہ دینے رب دینے رب نے اپنے حبیب دے قبضے دیتے ہیں آسان دے تو ساتھ دیوانے کے دے ہیں پکی گیا لے میں ہونے وضاحت کرنے لگیا کہ آپ سارے جھوٹے نکلنے ہیں جو دو حضور دے جو دیوانے ہیں تے حضور دی شریعت کیوں چھڑی آسان دے دنیا دار دے دیوانے ہیں دنیا دے دیوانے ہیں میں ثابت کر کے دینا اذان ہوندی مزن آخدہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اسائیں اسانے گاہ کا جاندہ ہے اسا دے دکان دے دیوانے ہیں حضور دے نال ہم نے حضور کے ساتھ منافقت کیا ہے اور گلہ سن سچیے نہیں سنارا ٹھک ٹھک لاندہ ہے جڑا لوہار ہوندہ نا بدان مار کے ہر شے گول کر چھڑتا ہے میں مولویاں طرح منافقت نہیں چلاندہ آپا لوہار والا بدان مار کے ہر شے گول کرنی ہے کوئی راضی ہوئے تے بھویں کوئی ناراض ہوئے آسا حضور دے در دے منگتے ہیں تے حضور دیندے نے بزرگ فرماتے ہیں یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا جو کہتے ہیں کرم ہے ان کا محدود جو کہتے ہیں کرم ہے ان کا محدود وہ دے سکتے نہیں کیا کچھ نہیں دے سکتے بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ وہ تو کہتے رہے مانگ رہے اور مانگ میں کیا مانگتا میری جولی ہی تنگ ایسے ملا بڑے نال باس نہ کر ڈنگر ملنا ہے میں ایک کوئی سبب پڑے آخری گل ختم ہوگی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا بادشاہ بولے آخری گل سنا کے مور ڈال لگے خدا دی قسم کر کے نہ تیرے دل خوش نہ ہوئے تو دس نہ پھر آخری خواجہ غلام فرید فرمانے نہ لمے پینڈے پا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ دلیلاں وچ پھسا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا او نہ دلیلاں وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا جیڑا ملا آکھے نا جی میلاد منانا یوں ہے تے وہ ہے انہیں کہا نکل داؤ اگے ہو حضور دی گل سنانی تو سنا تے چل تیرا ساڈا رشتہ کوئی نہیں نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ دلیلاں وچ بنا سانو دلیلاں دی ضرور کوئی نہیں اساں بغیر دلیل تو حضور نو آخر زمان نبی مننے اور جڑے دلیلاں دے حضور کا میلاد منانا جائز نہیں ہے خواجہ غلام فرید پھر بولیا خواجہ غلام فرید فرماندے نے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے اور فرمایا تے کھوتے نے انہاں کول کی پوچھنا ہے جے حضور دا دین پوچھنا ہے تے شیر ربانی کول پوچھ خواجہ اجمیری کول پوچھ داتا علی اجمیری کول پوچھ سبحان اللہ اے دا سملیاں جے جا کے مال پلڑ آ رہے چاند لا الہ لگے گا جیڑی تسبیح پڑھ دیں نا لا الہ لگے گا لا کی لگے گا کوئی سود کوئی رشوت لگ جائے گی لب جائے گا انہاں دے نہیں جانا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی کرنی ہے تے جانوروں میں کیتی ہے دی بہن نو گھر رکھنا ہے پردہ کرانا ہے میلاد سنت کے مطابق منانا ہے وقت اتنے ہو گیا ہے دعا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ آنا جانا قبول فرما کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ دنیا دے اندر بھی نصیب فرمائے تے قبر دے اندر بھی نصیب فرمائے